حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص نیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور عاجزی انسان کو اللہ کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ واقعہ بہلول دانا کی نصیحت اور کھانے کے آداب۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے وقت کے مشہور مجذوب اور درویش حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں۔ آپ ان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ وہ شہر سے باہر ایک صحرا میں بیٹھے ہیں۔ جب حضرت جنید بغدادی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور پاس بیٹھ گئے۔ بہلول دانا نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول دانا نے مسکرا کر کہا، اچھا، تو تم وہ جنید ہو جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہو اور شریعت کے آداب بتاتے ہو؟ کیا تم خود بھی کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے آداب جانتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے نہایت عاجزی سے فرمایا، جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ میں کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، لقمہ چھوٹا لیتا ہوں، اسے اچھی طرح چباتا ہوں اور فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہلول دانا اٹھی، اپنی کپڑی جھاڑی اور یہ کہتے ہوئے آگے چل دیے، تم تو ابھی کھانے کے آداب بھی نہیں جانتی، لوگوں کی مرشد کیسے بن گئی؟ حضرت جنید بغدادی ان کے پیچھے چل پڑی اور عرض کیا، سائیں مجھے سکھا دیجیے۔ بہلول دانا نے مڑ کر پوچھا، اچھا، بات کرنے کے آداب جانتی ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں موقع دیکھ کر بات کرتا ہوں، نرمی سے بولتا ہوں، فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہوں اور سچی بات کہتا ہوں۔ بہلول دانا نے دوبارہ سر ہلایا اور کہا، تم بات کرنے کے آداب بھی نہیں جانتے، اور وہ پھر آگے چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی نے ہار نہیں مانی اور عاجزی کے ساتھ ان کے پیچھے چلتی رہی۔ آخرکار ایک جگہ بہلول دانا رک گئے اور پوچھا، اچھا، تم نے کھانے اور بولنے کی آداب تو غلط بتائی، کیا سونے کی آداب جانتی ہو؟ آپ نے فرمایا، جی، عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر دائیں کروٹ پر سوتا ہوں اور تسبیح پڑھتا ہوں۔ بہلول دانا نے افسوس سے کہا، تم سونے کے آداب سے بھی واقف نہیں ہو۔ اب حضرت جنید بغدادی نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور نہایت عاجزی سے عرض کیا، سائیں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے نہیں معلوم، اللہ کے لیے آپ ہی مجھے ان سب کی حقیقت سکھا دیجیے۔ یہ سن کر بہلول دانا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے فرمایا، جنید، یہ جتنے آداب تم نے بتائے، بسم اللہ پڑھنا، باوضو سونا، نرم بولنا، یہ سب تو ظاہری چیزیں ہیں، اصل آداب کچھ اور ہیں۔ ایک، کھانے کا اصل ادب یہ ہے کہ جو لقمہ تم اپنے منہ میں ڈال رہے ہو وہ حلال کی کمائی کا ہو۔ اگر لقمہ حرام کا ہو اور تم اس پر 100 بار بھی بسم اللہ پڑھ لو تو وہ کھانا تمہارے دل کو اندھیرا ہی کرے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ دو، بات کرنے کا اصل ادب یہ ہے کہ تمہارا دل پاک ہو اور تم جو بات بھی کرو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر تمہاری بات میں سچائی، خیر خواہی اور اخلاص نہیں ہے بلکہ دنیا کو اپنی علمیت دکھانا ہے تو تمہاری خاموشی تمہاری گفتگو سے بہتر ہے۔ تین، سونے کا اصل ادب یہ ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ تو تمہارے دل میں کسی انسان کے لیے کوئی کینہ، حسد یا دشمنی نہ ہو، تم سب کو معاف کر کے سو اور تمہارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ حضرت جنید بغدادی یہ سن کر وجد میں آ گئی اور فرمایا، بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ وضاحت اور سبق، ایکسپلینیشن۔ یہ واقعہ ہماری روزمرہ کی مذہبی اور اخلاقی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ ظاہری اعمال بمقابلہ باطنی نیت۔ ہم اکثر اپنے ظاہری طور طریقوں، لباس اور عبادت کے طریقے کو درست کرنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے باطن، دل کی صفائی بھول جاتے ہیں۔ اسلام میں ظاہری آداب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر نیت پاک نہ ہو اور کمائی حلال نہ ہو تو وہ ظاہری اعمال بے روح ہو جاتے ہیں۔ حلال رزق کی اہمیت۔ بہلول دانا نے سب سے پہلی اور بنیادی شرط رزق حلال کو قرار دیا۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو اس کے جسم میں ایک پاکیزہ توانائی پیدا ہوتی ہے جو اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ حرام رزق انسان کی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تکبر کا خاتمہ اور عاجزی۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم اور صوفی تھے کہ انہیں سید الطائفہ یعنی صوفیاء کا سردار کہا جاتا تھا، لیکن جب ایک درویش نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے غصہ کرنے یا اپنی علمی دھاک بٹھانے کے بجائے ایک بچی کی طرح عاجزی اختیار کی اور سیکھنے کو ترجیح دی۔
یہ عاجزی ہی انسان کو علم کے اصل مرتبے پر پہنچاتی ہے۔ یہ خوبصورت واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کرنا، زبان کو صرف حق کے لیے استعمال کرنا اور اپنے پیٹ میں صرف حلال لقمہ ڈالنا ہی اصل دینداری ہے۔ اب اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت ملے۔ اللہ حافظ۔